تو فرشتے نہیں آتے. اب آپ کے گھر میں میرے گھر میں اگر فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت نہیں آئے گی. رحمت کے فرشتے، اس کا مطلب یہ نہیں ملک الموت بھی نہیں آئے گا. موت آئے گی تو وہ تو آئے گا. آج ہمارے سماج میں معاشرے میں جو بھی خرابی ہے، گھر ایک جو میاں بیوی کے ذریعے سے گھر بنتا ہے، اس سے گھروں سے مل کے سماج اور معاشرہ بنتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کون سی خرابی، کون سی برائی نہیں ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے. نہیں ہے تو یہ یقین کر لیجئے کہ ہم پر جو بھی مصیبت افتاد پریشانی آ رہی ہے، وہ ہمارے گھر میں ہو، ہندوستان میں ہو، یہاں کے شہر میں ہو، فلسطین میں ہو، شام میں ہو، کہیں بھی کوئی بات آ رہی ہے اگر، تو اللہ رب العالمین کی مشیت اور فیصلے کے بغیر نہیں آتی. اور مسلمانوں کے لیے سب سے خطرہ کوئی دشمن نہیں ہے، ان کا اپنا گناہ ہے. ہمارے سماج میں جو بھی بگاڑ ہے، خرابی ہے، پریشانیاں ہیں، وہی وجہ ہے دنیا میں دشمنوں کے ہم پر مسلط ہونے کی، وہی وجہ ہے مسلمانوں کے پریشان ہونے کی، وہی وجہ ہے اسرائیل ہو، امریکہ ہو، ہم پر مسلط ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اس سارے بگاڑ کی وجہ ہمارے گھر کا غیر اسلامی ماحول ہے. ہمارا گھر جیسا ہونا چاہیے ہم نے ویسا نہیں بنایا. ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن قرآن حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم متقی ہو تو اللہ کی رحمت ہوگی. امتحان آئے گا، لیکن بموں سے کوئی اڑاتا رہے اور دعائیں قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا اگر ہم اللہ والے بن جائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم. وقال تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. محترم حاضرین، قرآن مجید میں سورۃ النحل ایک سورہ ہے جز 14 میں. اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے. وہ سورت جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے. بندوں کو اس نے کیا کیا دیا، کون سی نعمتیں، انعامات و احسانات فرمائے، ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جہاں اپنی توحید، اپنے رحم و کرم، اپنی مہربانیوں کا ذکر کرتا ہے، وہیں بندوں کو یہ تعلیم دیتا ہے، رہنمائی اور مطالبہ کرتا ہے کہ بندے ان نعمتوں پر غور کریں، اور غور کریں گے تو اللہ رب العالمین سے محبت پیدا ہوگی، اس کے شکر کا جذبہ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے سے احساس دلاتا ہے، ہمیں جگا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم اور آپ ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں اور اس کی نعمتوں کو جان کر اس کا حق ادا کرنے کی اپنی قوت کے مطابق کوشش کریں. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت، عظیم الشان نعمت، ہمارا گھر بار ہے، گھرانہ ہے. اللہ رب العالمین نے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 80 پڑھی. اس میں اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنائی. تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ، رہنے سہنے، رہائش کا مقام بنایا جہاں آپ رہتے ہیں، سکونت اختیار کرتے ہیں. وجعل من جلود الانعام بیوتا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور جانوروں کی چوپایوں کی کھالوں سے بھی تمہارے لیے گھر بنائے. اہل علم نے کہا کہ پہلے جس گھر کا تذکرہ ہے وہ شہروں بستیوں میں ہوتا ہے جہاں بندہ لمبا قیام کرتا ہے، اور دوسرے گھر کا سفر کی حالت میں آدمی یہاں سے وہاں منتقل ہوتا ہے. آج کی زندگی میں ہوٹل اور مختلف قسم کی قیام گاہیں جو عارضی ہوتی ہیں، جہاں آدمی ٹھہرتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جو گھر بناتا ہے وہ مستقل رہتا ہے. پرانے زمانے میں خیموں کا، ٹینٹ کا استعمال ابھی بھی ریگستانی علاقوں میں ہوتا ہے.
تو عارضی طور سے بارش سے، پانی سے، موسموں کی تبدیلی سے آدمی بچاؤ کے لیے خیمہ ٹینٹ رکھتا ہے جہاں آرام استراحت کرتا ہے۔ یہ گھر جو ہے انسان کی ستر پوشی کے لیے، آرام کرنے کے لیے اور اس کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بندہ یہاں آرام حاصل کرتا ہے، سکون پاتا ہے، اس سے ایک قسم کی محبت ہوتی ہے۔ گھر کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر ہم غور کریں تو یہ جو کچھ ہمیں گھر ملا ہے، کسی کو کوٹھی ملا ہے، کوئی جھوپڑے ہی میں کیوں نہ رہتا ہو، لیکن وہ گھر اس کے لیے آسرے کی جگہ ہے، آرام کا مقام ہے، جس کو تھکن کے بعد، پریشانیوں کے بعد وہ وہاں سکون حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کو لگ بھگ کسی نہ کسی شکل میں اس نعمت سے سرفراز فرمایا، وہ عارضی گھر ہو، مستقل گھر ہو۔ اللہ رب العالمین کا وہ جو عارضی گھر ہے، جانوروں کے چوپاؤں کی کھالوں سے ٹینٹ جو بناتے ہو، تستخفونہ یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جب تم کو سفر کرنا ہوتا ہے تو اٹھانے میں تمہارے لیے ہلکا ہوتا ہے، بنانے میں، اور جب تم قیام کرتے ہو تب بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، آسانی سے اسے گاڑ لیتے ہو، آسانی سے اکھاڑ لیتے ہو۔ یہ اللہ نے اپنے گھر کی نعمت کا جو بندوں پر کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ گھر سب کا ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا گھر، مومن بندے کا گھر دوسرے گھروں کے مقابلے میں الگ اور امتیازی شان رکھتا ہے۔ ایک غیر مسلم کافر مشرک کا گھر جس طرح کا ہوتا ہے، ویسا ایک مسلمان کا گھر نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا آپ کا گھر کیسا ہو، اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تفصیلی تعلیم دی ہے، اور یہ بہت ہی اہمیت کی چیز ہے کہ ہمارا گھر کیسا ہو، ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے، اس پر توجہ دینا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ شارٹ میں، مختصر میں اگر جواب دیں تو ایک مسلم گھرانہ ایک تربیت گاہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد قیام، آپ گھر کی تعمیر کرتے ہیں، گھر کی تشکیل کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد اور جوہری چیز جو اس میں ہونی چاہیے وہ دین ہے، دینی ماحول ہے، دینی تربیت ہے۔ اس کے بغیر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو گھر گھر نہیں ہے۔ آج گھروں کو سجایا جاتا ہے مختلف قسم کی آرائش کی چیزوں کے ذریعے سے، وہ کیا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، ہاں ٹیبل ایسا ہو اور فلاں، اس پر باقاعدہ کورس کرتے ہیں لوگ، ڈیکوریشن انٹیریئر ڈیکوریٹ کیسے کیا جائے، بڑی بڑی قیمت دے کے لوگ اس کو گھر کو سجاتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمارے اور آپ کے گھروں کی سجاوٹ روحانی چیزوں سے ہونی چاہیے، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ ہم اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر بار اور بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ ایک چیز کافی ہے۔ اس بات پر غور کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، پسند کرے گا کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بھائی کہ میرا بھائی، میرا بیٹا جو ہے آگ میں جلے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، شدید بخار ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا پلس زیادہ ہے، دامر جس کو تارکول یا کلتار کہتے ہیں آپ لوگ، تارکول سے زیادہ کالی ہے، جہاں آدمی جلے گا، موت کو پکارے گا، لیکن موت ہر طرف سے آئے گی لیکن انسان مرے گا نہیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اللہ نے فرمایا موت اس کے بال بال سے، روم روم سے آئے گی، روم روم سے، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ کتنی بھیانک آگ ہوگی، ہم چاہیں گے جلے؟ اس آگ سے بچنا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا گھر کیسا ہو۔ ہمارے گھر کو اسلامی ماحول اور اسلامی رنگ میں رنگنا ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنائے گئے۔ آپ کا گھر کیسا تھا، اس کا ایک نقشہ، یہ جو میں نے دوسرے نمبر پر سورہ احزاب کی آیتیں پڑھی، اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین، ان کو کچھ ہدایات اور تعلیمات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ مسلم عورتوں کو اس سے تعلیم لینی چاہیے، ہمارے گھروں میں خواتین کو اس پر تربیت دینی چاہیے کہ بلا ضرورت گھروں کے باہر نہ جائیں، گھر میں ٹھہری رہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پچھلی ماضی کی جو جاہلیت کا اظہار آرائش کا طریقہ تھا، اپنی حسن و جمال کا اظہار کرنا، بے پردگی کرنا،
اس طریقے سے اپنے بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو پہلے زمانے کی طرح. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو. گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ جاہلیت کا یعنی بے حیائی کا مظاہرہ نہ ہو، بے پردگی نہ ہو. اس میں اخلاقیات آ گئی کہ پردہ ہو، تہذیب ہو، وقار ہو. ماں جب ایسی ہوگی، گھر کی عورتوں کے لیے یہ تعلیم ہے، ماں جب زیب و زینت سے اپنے جائز طریقے سے کرے گی، وقار رکھے گی، زبان اچھی ہوگی، تہذیب و تمدن، تو بیٹا بھی ویسے ہی پلے گا بڑھے گا. بیٹا گھر کے بچہ جو زبان بولتا ہے، ہم اس کو مدر ٹنگ بولتے ہیں، مادری زبان. مادری زبان ماں سے سیکھتا ہے تو ماں کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ آدمی ماں سے سیکھتا ہے، ماں کے بعد باپ سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. یہ نہیں کہا مسلمان بناتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان تو پیدا ہوا، تو یہودی نصرانی بناتے ہیں. اس کا مطلب ماں باپ اس کا مذہب بھی طے کرتے ہیں. آپ کا گھر کس ماحول کا ہے یہ طے کرتا ہے کہ آپ کا بچہ کس فکر اور عقیدے کا بنے، اس کا دماغ اور سوچ کیسی ہو. جیسی سوچ اور فکر، خاص طور سے عقیدہ ہوگا، ویسا اس کا عمل ہوگا. اگر بچہ، آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ نافرمان ہے، بدماش ہے، نماز کے لیے کہتا ہوں مانتا نہیں ہے، بستر فجر کے ٹائم چھوڑتا نہیں ہے، جگاؤ پھر بھی نہیں جاگتا، اس میں اس سے زیادہ آپ کا قصور ہوگا، کیونکہ آپ نے جس وقت اس کی تربیت کرنی تھی گھر کا ماحول ویسا بنایا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں، بے ایمان بناتے ہیں، بددیانت بناتے ہیں، بدماش بناتے ہیں، سب کہہ لیجیے. کیسے؟ گھر کا ماحول بناتے. اگر آپ نے اپنے گھر کو دینی ماحول، دینی تربیت کی جگہ بنایا ہے تو اس اعتبار سے آپ کا گھر بنے گا. اللہ نے آگے فرمایا ازواج مطہرات کو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث کی جو بھی تعلیمات ہے اس میں سب آ گیا. جو جو تعلیمات دی اس پر عمل کرتے رہو. آپ کے گھر میں کیسا ماحول بنے گا اگر خواتین ایسی بنے؟ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت، نبی کے گھر کی خواتین، عورتوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر لے. یہ اطاعت الہی، اطاعت رسول کرتی رہو گے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرو گے، بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، تو تمہارے دلوں سے، باہر سے، اندر سے گندگی دور ہو جائے گی. ہم ڈیکوریشن گھر کا کرتے ہیں، ڈیکوریشن دل کا بھی کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، ایمان سے، شریعت پر عمل کرنے سے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. مسلمان گھرانہ کیسا ہو، صرف اس ایک آیت کو اگر سمجھ لیں تو کافی ہے. اللہ نے فرمایا وَذْكُرْنَ، اور ذکر کرو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جس کی تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، جو پڑھا جاتا ہے. کیا؟ من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت یعنی حدیث، یعنی قرآن و حدیث جو گھر میں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے تو وحی الہی قرآن، وحی الہی حدیث، دو وہ بھی وحی ہے. اس کو جو پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اس کا ذکر کرو، مطلب اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو. ذکر میں دونوں باتیں آ گئی. قرآن و حدیث کو سنو، پڑھو، عمل کرو. گھر کا یہ ماحول ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ تھا، ہمارا گھر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بڑے لطف والا، کرم والا اور خبیر، ہر بات کو، باریک سے باریک چیز کو خوب جانتا ہے. تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، تمہارا جذبہ نیت کیا. یہ میں نے نبی کے گھرانے کا بہت محدود وقت ہوتا ہے، ٹائم زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں. آپ اس پر غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور نبی کا گھرانہ ہمارے اور ہمارے گھرانے کے لیے نمونہ ہے. جیسا اس کو بنایا گیا، اللہ نے جیسی تعلیم دی، ویسے ہم کو بھی اختیار کرنا ہوگی. اور یہ بات یاد رکھیے آگے بڑھنے سے پہلے کہ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں جو بھی خرابی ہے، گھر ایک جو میاں بیوی کے ذریعے سے گھر بنتا ہے، اس سے گھروں سے مل کے سماج اور معاشرہ بنتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کون سی خرابی، کون سی برائی نہیں ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے. نہیں ہے تو یہ یقین کر لیجئے کہ ہم پر جو بھی مصیبت، افتاد، پریشانی آ رہی ہے، وہ ہمارے گھر میں ہو، ہندوستان میں ہو، یہاں کے شہر میں ہو، فلسطین میں ہو،
شام میں ہو کہیں بھی کوئی بات آ رہی ہے اگر تو اللہ رب العالمین کی مشیت اور فیصلے کے بغیر نہیں آتی. اور مسلمانوں کے لیے سب سے خطرہ کوئی دشمن نہیں ہے, ان کا اپنا گناہ ہے. ہمارے سماج میں جو بھی بگاڑ ہے, خرابی ہے, پریشانیاں ہیں, وہی وجہ ہے دنیا میں دشمنوں کے ہم پر مسلط ہونے کی, وہی وجہ ہے مسلمانوں کے پریشان ہونے کی, وہی وجہ ہے اسرائیل ہو امریکہ ہو ہم پر مسلط ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, وہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل بیان کرتا. ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن قرآن حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم متقی ہو تو اللہ کی رحمت ہوگی, اگر تم شرک اور بدعت سے محفوظ ہو تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر پائے گی. امتحان آئے گا, لیکن بموں سے کوئی اڑاتا رہے اور دعائیں قبول نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا اگر ہم اللہ والے بن جائیں. تو یہ جو خرابیاں ہیں, ہمارے اندر بگاڑ ہے, ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, غیر مسلم سے نکاح کیا. اب ایک واقعہ ہوا شولہ پور میں, انا للہ و انا الیہ راجعون, سن کے تو سننا, نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, غیرت آتی ہے. ہمارے گھروں کا ماحول نہیں ہے, اسلامی دینی غیرت نہیں ہے. واقعہ ہم سنتے ہیں کہ سمیہ ہماری ماں تھی, کیا عمار بن یاسر کی والدہ. ابو جہل نے ظلم کرتے کرتے شرمگاہ پر برچھا مار کے شہید کر دیا, لیکن وہ خاتون جو ہے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی. کہا ابو جہل تجھ کو جو ظلم کرنا ہے کر لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہم کو جنت کی بشارت مل چکی ہے. اس نے کہا واپس دین میں آ جاؤ ورنہ مار دے. کہا مار دے, مار دیا. آج ہماری بچیاں, بچہ مسلم بچہ بارات لے کے آیا ہے, نکاح ہونے والا ہے, ہندو پولیس کے ساتھ آتا ہے ایک نوجوان, کہا ہے ہماری کورٹ میرج ہو چکی ہے, منڈپ سے اسے اٹھا کے لے گئے. یہ واقعہ ابھی اسی مہینے کا ہے شولہ پور میں. ایسے اور بھی واقعہ, بچی کہہ رہے میں ہندو ہو چکی ہوں, کس کا قصور ہے؟ آپ کہیں کیا مولانا بیان کر رہے ہیں؟ مجھے ٹاپک ہے مسلم گھرانہ کیسا ہو. اس بچی کا اس طرح جانا پورے سماج کے سامنے, گھر والوں کو تماشا مارتے ہوئے, ان کی غیرت پر ضرب لگاتے ہوئے, ہماری بے غیرتی کی انتہا, بے حیائی کی انتہا ہے. اس کی بڑی وجہ ہمارا ماحول ہے. ہم ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے تو فکر مند ہے کہ دنیا میں بچہ کیا کرے گا, کیا کمائے گا. اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مرنے کے بعد کہاں کیا جائے گا, اس کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا دنیا میں بھی, آخرت میں عذاب سے بچے گا کہ نہیں بچے گا. یہ زیادہ اہم ہے. اگر آپ لاکھوں خرچ کر کے ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہو تو اس سے کم میں ہو جاتا ہے عالم یا دین کا سیکھنے والا, لیکن ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں بچی. پڑھا دیا, کالج میں جا کے دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا اور ایمان کو بیچ کے چلی گئی, اپنا ایمان فروخت کر دیا. پرانے قصے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ سب کچھ لٹایا, جان دے دی, دین بچایا. آج دین کو قربان کر کے دنیا بنانے کا چکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا گھرانہ اسلامی گھرانہ نہیں ہے. تو جو بھی خرابیاں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے پولیس میں جا رہے ہیں, گرفتار ہو رہے ہیں, نشے کی عادت پڑ رہی ہے, موبائل پر بے حیائی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تقریر سننا, قرآن پڑھنا, مزہ نہیں آتا اس میں, علماء کی محبت نہیں ہے, برے لوگوں کی صحبت میں اچھا لگتا ہے, گانے بجانے کی محفلوں میں مزہ آتا ہے, انجوائے کرتے ہیں, مسجد میں ٹائم میں جو ہے بور ہوتے ہیں, نماز لمبی ہو جائے, خطبہ لمبا ہو جائے, غصہ آ جائے گا. لیکن اسپورٹس کے لیے دن بھر بیٹھے رہیں گے, کرکٹ میچ ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ اس سارے بگاڑ کی وجہ ہمارے گھر کا غیر اسلامی ماحول ہے. ہمارا گھر جیسا ہونا چاہیے ہم نے ویسا نہیں بنایا. کیسا ہونا چاہیے یہ میں نے ایک دو آیت کا اشارہ کیا. تھوڑا سا تفصیل, وقت تھوڑا سا ہے, تھوڑی سی تفصیل میں جائیں کہ ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے. ہمارے گھر کی پہلی بنیاد اور پہلی اینٹ ہی جب رکھے بنائیں تو دین کی بنیاد پر. میں اشارہ کروں, آپ حدیثیں سن چکے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, اور کما قال, اگر کوئی آدمی, آپ کے گھر کی بچی ہے, کسی ایسے آدمی کا رشتہ آتا ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو, دھیان سے, دین اور اخلاق سے مطمئن ہو, تو اس کی شادی کر دو, اپنی بچی کی شادی اس سے کر دو. بچی ہو, بہن ہے, جو بھی آپ کے زیر کفالت ہے. کون سی چیز بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دین اور اخلاق. بینک بیلنس, پراپرٹی, گورنمنٹ سروس ہو, اس کا اتنا گھر ہو, اتنا یہ ہو, یہ سب نہیں. ہاں اس کی اہمیت ہے, لیکن یہ تابع ہے, اصل بنیاد دین ہے. میں اشارہ کروں, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, 5ویں خلیفہ راشد بولا جاتا ہے ان کو. ان کا نام سنا ہوگا آپ نے. 2 سال صرف خلیفہ رہے, دوسرے سال کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا, اتنا زبردست نظام تھا, برکت تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز مرنے لگے, 11 بیٹے تھے, بلایا,
جب پہلے مالدار تھے، یہ بہت امیر تھے، خلیفہ بن گئے تو اپنی پوری دولت بیت المال میں دے دی. خلیفہ حکومت ملنے کے بعد غریب ہو گئے. آج ہمارے یہاں اگر ایک آدمی جھوپڑے میں رہتا ہے، وہ میونسپلٹی میں کارپوریشن میں جاتا ہے، ابھی ممبر پارلیمنٹ اسمبلی چھوڑیے تو سال بھر میں بنگلے میں آ جاتا، پیسہ بنا لیتا. لوگ سمجھتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، کمیشن خوری ہے. وہاں الٹا تھا. ابوبکر صدیق مالدار ہیں، خلیفہ بننے کے بعد غریب ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز کا بھی ایسا ہی تھا. جب انتقال ہونے لگا تو ان کی ٹوٹل پراپرٹی 11 دینار تھی. 11 دینار. بچوں کو بلایا، 11 بیٹے تھے. کہا دیکھو میں تمہارے لیے اس دنیا سے میں رخصت ہو رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے میرا آخری وقت ہے، اور میں جا رہا ہوں تو تمہارے لیے دنیا کی کوئی زیادہ چیزیں میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، تھوڑی سی چیز ہے، کوئی خاص نہیں، لیکن مجھے اس کا ٹینشن فکر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم لوگ برائی کا کام کرو گے میرے مرنے کے بعد تو میں جو پیسہ چھوڑ کے جاؤں گا تم برے کاموں میں استعمال کرو گے، میں بھی حصے دار بنوں گا. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مجھے کیا چھوڑنا؟ اور اگر تم لوگ نیک ہو، صالح ہو، اچھے ہو. مسلمان گھر میں کیا تعلیم ہوتی ہے دیکھیے. عمر بن عبدالعزیز کے جملے سے اندازہ لگائیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نیک ہونا تو مجھے کوئی فکر نہیں رہے گی کہ میں تمہارے لیے دولت نہیں چھوڑ رہا ہوں، پراپرٹی نہیں چھوڑ رہا ہوں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ یتولی الصالحین، نیک لوگوں کا نگراں دیکھ بھال کرنے والا اللہ ہے. اگر تم نیک رہو گے تو اللہ تمہاری دیکھ بھال کرے گا. اس کے بعد انتقال ہوا تو ایک بیٹے کو 1 دینار، ایک بیٹے کے پراپرٹی میں وراثت میں کتنا ملا؟ 1 دینار. 11 تھے، 11 دینار تھے. راوی کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے لاکھوں دینار کی تجارت کر رہے تھے. اللہ نے اتنی برکت دی. مروان کا انتقال ہوا، اس نے بہت لاکھوں کروڑوں چھوڑے، لیکن کہا کہ اس کے انتقال کے کچھ ہی مہینوں سالوں بعد میں نے دیکھا کہ اس کے بیٹے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچے کو صحیح بنایا تو کتنی بھی پراپرٹی کتنی کم چھوڑیں گے، وہ صحیح آدمی ہونے کی وجہ سے اللہ کی برکتیں پائے گا، ترقی کرے گا. لیکن آپ نے اپنے بچے کو دین ایمان نہیں سکھایا تو ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بنا دے وہ جانور رہے گا، لوگوں کے کام نہیں آئے گا اور خود اپنے کام بھی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے بھیک مانگے. جتنی آپ نے دولت چھوڑی ہو، پراپرٹی چھوڑی ہو، سب اڑا دے، کیونکہ دین نہیں رہے گا، برکت نہیں رہے گی. تو پہلی بنیاد دین پر کہ ایسے آدمی کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو. بہت اور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ٹائم نہیں ہے. حضرت سعید بن مسیب کو رشتہ بھیجا خلیفہ نے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. حضرت سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، کئی صحابہ کی گود میں پلے. تو ان سے کہا کہ میرے بیٹے سے آپ کی بیٹی کا نکاح کر دو. انکار کر دیے. 2-4 دن کے بعد ان کا ایک شاگرد آیا، کئی دنوں کے بعد درس میں آیا. کہا کہاں تھے؟ کئی دن سے حاضر نہیں ہوئے. کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ایسا تھا گھر میں کوئی ہے بھی نہیں. اچھا آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو میری بیٹی سے شادی کرو گے کیا؟ غریب آدمی ہے، کوئی سامان نہیں تھا. بعد میں اس واقعے میں کہ گھر سے وہاں جانے کے بعد ولیمے کے لیے پڑوسیوں کو آواز دیا، خود گھر میں ولیمے کا بھی انتظام نہیں تھا. سعید بن مسیب نے اس سے نکاح کر دیا، رات میں بچی کو پہنچا دیا. میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اب دوسرے دن جب درس میں آنے لگے تو بیوی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے ابا کی کلاس میں جا رہا ہوں. کہا جو حدیثیں میرے ابا سے پڑھو گے وہ میں ہی پڑھا دیتی ہوں، مجھ کو یاد ہے، میں نے پڑھ لی ہے، سیکھ لی ہے. بہت اچھی بات ہے. اگر بچی پڑھی لکھی ہو تو اپنے شوہر کی استاد بن جاتی ہے. وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین، جمیل، دیندار، علم والی، عمل والی، اخلاق والی بچی دیکھی نہیں. ایسی بچی کی شادی سعید بن مسیب نے اپنے شاگرد سے کیا. کیوں؟ جو مفلوق تھا، غریب تھا، دین دیکھ کر کیا. ہم اور آپ آج کوئی منسٹر اگر ہمارے یہاں پیغام بھیج دے تو ہم کیا کریں گے؟ کودنے لگیں گے. دین کو بنیاد بنائیے. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس حدیث میں ہے کہ دیندار جس کے اخلاق اور دین سے آپ مطمئن ہیں اس سے شادی نہیں کرو گے، تکن فی الارض فساد، تکن فی الارض فتنۃ و فساد عریض، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑے فساد ہوں گے. آج فساد ہو رہا ہے، فتنے ہو رہے ہیں. جب آپ دین کی بنیاد پہ شادی نہیں کر رہے تو دنیا دار گھرانہ بن رہا ہے. جو بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اسلامی گھرانہ نہیں بنتا، اور وہاں برائیاں پھیلتی ہیں، پورا سماج خراب ہو رہا ہے، فساد پھیل رہا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی طرف سے مردوں کے لیے حکم دیا، تم کا المرأۃ لاربع، بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے: لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یدا.
کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ تم دینداری کے ذریعے سے، یہ نہیں کہا اللہ کہ اس نے دینداری کو انتخاب کرو، دینداری کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرو۔ جب آپ دین والی عورت کو گھر میں لائیں گے تو آپ کا گھر دینی بنے گا، اسلامی گھر بنے گا۔ آپ صرف نوکری دیکھو گے، پڑھی لکھی، سروس والی، پراپرٹی والی، اور دین کو نظر انداز کرو گے تو آپ کا بچہ بدعقیدہ ہو سکتا ہے، آپ کا بچہ بھی دنیا دار ہی رہے گا، کیونکہ جو ماں دین جو نہیں جانتی تو برتن سے وہی ٹپکے گا جو برتن کے اندر ہے۔ ماں کے اندر جب دین ہی نہیں ہے تو اس سے پیدا ہونے والا، پرورش پانے والا بچہ بھی دیندار نہیں ہوگا، گھرانہ بھی دیندار نہیں ہوگا، دینی ماحول بنے گا ہی نہیں۔ یہ پہلی اینٹ، میں بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جب ماحول بنتا ہے، گھر جب آپ چلا رہے ہیں، تو قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا سورہ طٰہٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آپ کے ذریعے سے ہم پوری امت کو، ہم کو اور آپ کو بھی کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو نماز کا حکم دو، آرڈر دو، امر کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر خود بھی جمے رہو۔ اس ایک آیت میں آپ سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھیں، تھوڑا سا غور کیجیے کہ آپ اپنے بچے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں تو صرف اتنا بولیں گے جاؤ نماز پڑھ لو؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ، 10 سال کا ہو اور نہ جائے تو نہ جانے پر مارو، نہ جانے پہ مارنا ہے۔ یہ تربیت ہے، تعلیم ہے۔ 7 سال کی عمر میں بچہ بالغ نہیں ہوتا، لیکن مسجد لے جانے کا حکم دیا، کیوں؟ تاکہ تعلیم۔ اس ایک آیت میں جب اللہ نے یہ کہا کہ اپنے بچے کو نماز کا حکم دو، تو نماز کا حکم آپ کیسے دیں گے؟ نماز کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے۔ نماز جن جن چیزوں سے پوری ہوتی ہے وہ بھی سکھائیں گے۔ وضو کرنا ہوتا ہے، طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے، ہاں، بچہ بالغ ہوگا تو غسل کرنا پڑتا ہے تو غسل بھی سکھانا ہے، صفائی سکھانا ہے، کپڑا پاک صاف ہونا چاہیے یہ بتانا ہے، جس جگہ نماز پڑھے وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ نماز کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ جیسی اس کی سمجھ ہوگی اس حساب سے آپ بتائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نماز کا حکم دے رہے ہیں تو نماز کی تعلیم دے رہے ہیں، نماز کا ادب سکھائیں گے۔ آپ گھر میں تربیت گاہ بنا رہے ہیں بچے کو، اور نماز نہ پڑھنے پہ مارنا ہے، یعنی اگر نماز فرض کو ادا کرنے میں، نماز کے ساتھ دوسرے فرائض بھی لے لیجیے، اگر بچہ فرائض کو ادا نہیں کرتا تو آپ کو اس پر سختی کرنی ہے۔ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، بیوی ہو، بچہ ہو، ماں ہو، باپ ہو، اپنے ماتحت پر سختی کریں گے، حکم دینا ہے، آرڈر دینا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 10 سال کی عمر میں نہ جائے مسجد تو مارنا ہے۔ مطلب گھر اس طریقے سے تربیت گاہ بنے گا۔ اب نماز سکھانے کے ساتھ نماز کی تعلیم بھی آ گئی، مطلب گھر میں تعلیم ہونی چاہیے۔ نیکی کا حکم دو، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرو، ایسا کرنا ہے بیٹا، ایسا نہیں کرنا ہے، دونوں چیزیں۔ اور جب آپ کو یہ چیزیں سکھانی ہے، ساتھ ساتھ اسی میں یہ بھی آ گیا کہ ان چیزوں سے گھر کو، گھر کے ماحول کو بچانا ہے جو شر، فساد، برائی پھیلاتے ہیں۔ بچہ کرکٹ دیکھ رہا ہے موبائل پہ، ٹی وی سیریل دیکھ رہی ہے خاتون گھر کی، اس کو منع کرنا ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو۔ تو برائیوں کا جو ذریعہ ہے ان کو گھر سے صاف کرنا ہے، نیکیوں کے ذرائع کو لانا ہے، اچھی کتابیں، قرآن کی تلاوت۔ اس میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہو۔ 5 وقت کی نماز بولنے میں ہم سوچتے ہیں، لیکن غور کیجئے ہے کام مشکل۔ پابندی کے ساتھ نماز، جو لوگ پڑھتے بھی ہیں اس میں لاپرواہی کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ نمازیں چھوڑنے لگتے ہیں۔ تو اس میں اپنے نفس کو کچلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیند آ رہی ہے، چھوڑ کے مسجد جانا ہے، دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، مسجد جانا ہے، دل نہیں چاہتا، لیکن آپ کو جبر کرنا ہے۔ اس میں صبر کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے۔ اس کی تربیت کیجئے، اپنے گھر میں بھی یہ ماحول بنائیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنی ہے، فوراً پڑھنی ہے، ڈیلے نہیں کرنا ہے۔ اس سے گھر کا ماحول بنے گا، آپ کے گھر میں تعلیم و تربیت کا ماحول بنے گا۔ اسی سلسلے سے 2-3 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر فیہ اللہ، کہ وہ گھر، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، والذی لا یذکر اللہ فیہ، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، مثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ ایک آدمی، آپ اور ہم یہاں زندہ ہیں، ایک آدمی مر گیا،
دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو ایسے ہی اللہ کے رسول نے کہا مردہ قبرستان میں ہوتا ہے، قبرستان میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے. تو گھر آپ چل پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کچھ کام توڑ دھوپ کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے آپ کے گھر میں تو وہ روح کے مردے ہیں، وہاں جیتے ہیں، وہ روحوں کا قبرستان ہے. جتن تو ہے، روح مری ہوئی، روحانی مردہ خانہ ہے، قبرستان ہے وہ گھر. یہیں سے جوڑ دیجئے اس حدیث کو جو بخاری مسلم میں ہے، الگ الگ الفاظ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی کچھ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو، ولا تتخذوها مقابر، ان کو قبرستان مت بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، ایک دوسری حدیث میں بخاری وغیرہ کی کہ اپنے گھروں کو مقابر، قبر والی جگہ، قبرستان مت بناؤ. ان البیت الذی ان الشیطان تنفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر سے دور جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. اس کا مطلب قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. آج ہمارے یہاں بہت سارے گھروں میں خواتین مرد ہیں، ان کو جن، شیطان، ناسب، فلاں اور فلاں کی تکلیف ان کو لگتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے. پھر وہ جاتی ہیں پھوک جھاڑ کرنے والے رقیہ باز لوگوں، جادوگروں کے پاس، کہیں ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پیسے بھی دیتی ہیں، ایمان بھی دیتی ہیں، اور بعض جگہ عزت بھی گنواتی ہے. وہ آدمی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، شرکیہ کام کرتا ہے، کرواتا ہے. جادو ٹونا اگر کہ تو جادو کفر ہے. آپ اگر گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ اس گھر میں شیطان آئے گا نہیں، بھاگے گا وہاں سے. جب شیطان نہیں آئے گا تو جادو ٹونے کا اثر کہاں سے ہوگا، آسیب کا اثر کہاں سے ہوگا؟ لہذا قرآن کی تلاوت ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں تینوں حدیثوں کو ملائیے. ایک حدیث اور بھی ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. انسان کی، آدمی کی نماز گھر میں مسجد سے زیادہ افضل ہے سوائے فرض کے. فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے، ضروری ہے، حکم ہے، بلا عذر نہیں چلے گی، یہاں سے نہیں پڑھو گے تو. لیکن سنن و نوافل گھر میں پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد گھر میں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کے واقعات پڑھیے، ام المومنین رات میں جاگتی ہیں، اللہ کے رسول سجدہ کر رہے ہیں، پیر پہ ہاتھ مارتے ہیں، پیر سمیٹ لیتی، پھر سجدہ کرتے ہیں. لمبی لمبی نمازیں حضرت ام سلمہ کے گھر میں حضرت ابن عباس جا کے ان کے ساتھ میں رات میں تہجد پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ. تو اپنی نفل نمازیں گھروں میں پڑھو. جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو گھر میں برکت ہوگی. ایک گھر میں بچے عورتیں دیکھیں گی، ان کو ترغیب ملے گی، تعلیم ملے گی، گھر کا ماحول دینی بنے گا. جب آپ نماز پڑھیں گے تو دین کی طرف رغبت ہوگی. نہیں پڑھو گے، موبائل دے دو گے، ٹی وی چلتا رہے گا، تو الٹے سیدھے چیزیں وہاں گھر میں رہے گی. تو جو چیز دیکھیں گے، سنیں گے، اسی کا اثر پڑے گا. جیسے بری صحبت کا اثر ہے، سمجھ لیجیے کہ یہ ٹی وی اور موبائل بری صحبت ہے. گھنٹوں آج لوگ اس پہ گزارتے ہیں، اور اس کے اثرات کیا کیا ہو رہے ہیں اس کو بیان کرنے کی فی الحال نہ گنجائش ہے، نہ موقع ہے. ہاں، تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں نماز کا حکم، دعاؤں کے اذکار، صبح شام کی دعائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ صبح شام اور سونے کے وقت کی دعاؤں کو یاد کیجئے. مائیں اور والد آپ ہیں، گھر جائیں اپنے بچے سے کہیں ٹھیک ہے فلاں دعا سنائیے. سونے کے وقت بستر پہ گئے، چلو سناؤ ہمیں دعا، آیت الکرسی سنائیے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں پڑھ کے دم کیجئے ہاتھ پہ، دونوں ہتھیلیوں پہ، چہرے سے سر سے پھر پورے بدن کو پھیریے. یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. 3 مرتبہ آپ کرتے تھے. آیت الکرسی پڑھ لیا، ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. جب فرشتہ حفاظت کر رہا ہے، نہ شیطان آئے گا، نہ چوری ہوگی، آسے وغیرہ کا سوال ہی نہیں. موعظتین وغیرہ پڑھ لی، آپ محفوظ ہو گئے. قرآن حدیث میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں، صبح میں، شام میں، ہر دعا کا الگ الگ فائدہ بتایا گیا. ہمارا فائدہ، آپ کا، ہمارا فائدہ ہے، ہمارے لیے یہ دعائیں ہیں. اللہ کے رسول نے روز پڑھنے کی دعا بتائی، اس کا مطلب روز ہماری ضرورت ہے. وہ کسی دعا سے شیطان سے حفاظت، کسی سے مصیبت پریشانی سے حفاظت، کسی سے دشمن سے حفاظت، کہیں اللہ کی رحمت و برکت، کہیں آخرت کا اجر و ثواب. کس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. روز پڑھنا چاہیے، گھر میں پڑھانا چاہیے، گھر میں ماحول ہونا چاہیے. تو ہمارے گھروں میں اگر قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، دعاؤں کا کی عادت ڈالی جائے، نفل نمازیں پڑھی جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول دینی بنے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تعلیم ملے گی، برکتوں کا نزول ہوگا. اس کے بالمقابل اگر ہمارے گھر میں گانے بجتے ہیں، موبائل چلتا ہے، فحش باتیں ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، گندی باتیں ہوتی ہیں، اور ایسے کتابیں، ایسے
فلمیں دیکھی جاتی ہیں جو اخلاق کو، دین کو خراب کرنے والی ہیں، جسے دیکھ کر شرک اور کفر سے متعلق ہماری باتیں جو ہے جو ہمارے بچے غلط تعلیم لیتے ہیں۔ اور میں خاص طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گھر میں جب ہم نماز کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو دیکھیں وہ کن لوگوں کی دینی اعتبار سے کن لوگوں کی پیچھے جا رہا ہے، تقلید کر رہا ہے، یا ان کی تقریریں سنتا ہے، خطاب سنتا ہے۔ آج کل غیر مسلموں کی طرف سے، خارجی طور سے بھی، داخلی طور سے بھی، ہمارے بیچ میں ایسے لوگ لانچ کیے جاتے ہیں جو تقریر کرتے ہیں، چیلنج کر کے، بہت بڑی بڑی بات کر کے ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہوتا ہے، ارے بہت اچھی مقرر ہے، بہت اچھا درس دے رہے ہیں، لیکن ان کے درس میں حدیثوں کا انکار ہے، اس میں کفر اور شرک ہے، اس میں ایسی چیزیں ہیں جو توحید سے دور کرتی ہے آپ کے بچوں کو۔ اور اگر آپ نے خیال نہیں کیا تو آپ کے گھر میں سلمان رشدی پیدا ہو سکتا ہے، تسلیمہ نسرین پیدا ہو سکتی ہے، ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتراض کریں، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں۔ آج ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے نوجوانوں میں، اس لیے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ کہاں سے عقیدہ سیکھ رہا ہے۔ علماء سے جوڑیے آپ، کوکین علماء سے، اگر کوئی غلط فکر والا، غلط عقیدے والا عالم ہے تو کہیے اس کی تقریر نہیں سننا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کرتے تھے، عربوں میں یہ تنبیہ کی جاتی ہے، کتابیں لکھی ہے، کون سی کتابیں ہیں جن کو پڑھنا نہیں ہے، کون سے علماء ہیں جن کو سننا نہیں ہے، پبلک کو یہ بتاتے ہیں، وہ ہمارے یہاں خود ہی معلوم نہیں ہے۔ ایک آدمی شرک و بدعت، وحدت الوجود، کفر اور شرک کی بات کرتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب بہت اچھا درس دیتے ہیں، آپ خود سن رہے ہیں، جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی سنے گا، اور وہ جو غلط کفر کی بات بیان کرے گا، میرے ابا مانتے تھے تو میں بھی مان رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار، مرزا علی انجینئر، فلاں اور فلاں، یہ 2 نام لیا میں نے، جان بوجھ کے لیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کتنے لوگ یہاں پسند کرتے ہوں گے۔ ایک صحابہ کرام گئی اہل سنت کے عقیدے سے بالکل مخالف باتیں ان لوگوں نے پیش کی ہے۔ بہت اچھی تقریر، بہت اچھا، صرف نہیں دیکھا جائے گا، سچا بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ اچھا بول رہے ہو، ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کا بچہ وہ مان لے گا وحدت الوجود کفر ہے، کفر ہر چیز میں اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کا مطلب ہے جو اس کو مانے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا کفر کرے گا۔ بات وقت ہو گیا ہے مکمل، میں آخری ایک بات کہوں کہ ہمارا یہ گھر جو ہے اس طریقے سے گندگیوں سے، بری چیزوں کا، جو برے اثرات ڈالنے والی چیزیں ہیں، ہمارے گھر سے ہمیں پاک کرنا ضروری ہے، فکری، عقلی، ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہاں۔ اور گھر میں دینی ماحول، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ آپ کے پاس کوئی غریب آیا، کوئی مہمان آیا تو آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، آپ کا بچہ دیکھے گا۔ آپ کے گھر میں مہمان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ ایسی دوسری چیزیں اطاعت کی آ گئی، میں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ صرف ایک بات آخر میں، کہ آپ سورہ نور کی آیتوں کی تلاوت کیجیے، سورۃ النور، اس میں آداب، مرد اور عورت کے اور گھریلو معاملات کی کئی چیزیں بیان کی گئی، سب میں نہیں بیان کر سکتا، ہر ایک کے گھر کا الگ ذکر کیا گیا۔ میں ایک آیت کی طرف اشارہ کروں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ استئناس کر لو۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے شارٹ میں اس کا مطلب یہ، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس کے گھر والوں پر سلام کرو، یعنی گھر جا کے آپ کو اجازت لینی چاہیے اور سلام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ وہ ابو تیحان والا موقع نہیں ہے، 3 مرتبہ سلام کیا، بیوی نے آہستہ آہستہ جواب دیا ان کی صحابی کے، جانے لگے تو لوگا کہا پہلے کیوں نہیں کہا، میں چاہ رہی تھی کہ آپ بار بار سلام کریں تو بار بار مجھے دعا ملے گی نبی کی، یہ اس دور کی عورتوں کا بھی جذبہ تھا۔ ہاں، بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام کریں اور اجازت بغیر نہ جائیں، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، آیت میں آگے کہا گیا۔ اور اگر تمہیں کوئی نہ ملے تو تو تم یا اس وقت تک کسی کے گھر میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی جھانک رہا ہے بغیر اجازت کے اور آپ نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو کوئی حرج نہیں۔ کیا مطلب ہے اس تعلیم کا؟ اور اسی میں آخری میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور جب تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ تو چلے جاؤ۔ میرے گھر آپ آئے، میں مصروف ہوں، آپ سے باہر سے اندر سے کہہ دیا کہ آپ لوٹ جائیے، مطلب مجھے مشغولیت ہے، لیکن کوئی عمل کرے گا کہ اس پہ آئے؟ گھر کیسا، گھر کا ماحول ہے۔ یہاں اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بتا رہا تھا کہ اجازت لینے کے بعد آپ کسی کے گھر کے دروازے پہ گئے تو گھر کے دائیں بائیں کھڑے ہوں، ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے تو آپ کی نظر اندر پڑے۔ کتنی باریکی سے کیسا دیا گیا۔ اس میں ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے، بس 1-2 جملہ، کہ ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت، وقار
اس کی حفاظت کرنے کا پورا انتظام ہونا چاہیے، پردے کا انتظام ہونا چاہیے، اجنبی لوگوں کی نظر نہ پڑے، اجنبیوں سے میل جول نہ ہو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ تعلیم دی، اور ایک چیز بھول گیا، وہ بھی کہ ہمارے گھر میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس سے فرشتے نہ آئیں، برکت نہ آئے۔ جیسے بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ فرشتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور جس میں تصویریں ہو۔ حضرت جبریل اللہ کے رسول میں گھر پہ آئے، پردے پہ تصویریں بنی تھی، اندر کتا تھا، آپ نہیں آئے۔ آپ نے بعد میں بتایا کہ ایسا ایسا تھا، پردے کو پھاڑ کے تکیے کا خلاف بنا دو جس کو کچلا جائے، اور کتے کو گھر سے نکال دو، کتے کا بچہ تھا۔ تو فرشتے نہیں آتے۔ اب آپ کے گھر میں، میرے گھر میں اگر فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت نہیں آئے گی، رحمت کے فرشتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ملک الموت بھی نہیں آئے گا، موت آئے گی تو وہ تو آئے گا، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا گھر میں؟ شیطان آئے گا، بے برکتی ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جب گھر میں آدمی داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان داخل نہیں ہوتا، کہ ہمارے لیے داخلے کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ کھانے کے ٹائم اللہ کا نام لیتا ہے تو بچ گیا، لیکن اگر بسم اللہ کہہ کے گھر میں گیا، بسم اللہ کر کے کھانا کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ ہمارے لیے یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو گھر میں کتا نہ ہو، اور تصویر نہ ہو، گھنٹی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو۔ جس گھر میں بے نمازی ہوگا اس گھر میں، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہا کہ اگر مجھ کو بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا خیال نہیں ہوتا تو جو لوگ نماز جماعت میں نہیں آتے، میں ایک دوسرے کو امام بنا کے ان کے گھروں کو جا کے جلا دیتا۔ گھر کو جلا دیتے اللہ کے رسول۔ جہاں بے نمازی وہ گھر جلنے کے لائق ہے، لیکن چونکہ عورتوں پہ جماعت فرض نہیں ہے، وہ گھر میں رہتی ہیں، اس لیے آپ نے نہیں جلایا۔ تو عورتوں کو ہمارے گھروں میں یہ تصویر ہوتی ہے، آج کل کچھ لوگ ڈیکوریشن کے طور پہ لگاتے ہیں جانوروں کی تصویر، انسانوں کی تصویر۔ فرشتے نہیں آتے ہیں، ان کو نکال دیجئے۔ ہاں، آپ پھول پیڑ پودے جن کی جان نہیں ہوتی ان کی لگا سکتے ہیں تصویر۔ کچھ لوگ خواتین کو رکھتے ہیں، ملازمہ ہیں اور ملازمہ گھر کی عورت نہیں ہے، ہم ملازمہ کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس میں برائیاں پیدا ہوتی ہے، بے حیائی اور گناہ کے امکانات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے گھر میں اجنبی مردوں کو ہماری خواتین کے ساتھ، ڈرائیور کے ساتھ نہیں اکیلا چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہمارے گھر کے ماحول کے لیے ضروری ہے۔ تو کل ملا کے بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ 2-4 منٹ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہ ہمارا گھر دینی تربیت، دینی تعلیم اور دینی ماحول کو ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے اپنے گھر کو ایسا نہیں بنایا، آپ نے یہ سنا لائٹلی، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیا، جیسا کہ آج کل ہماری عادت ہے، اگر ہم نے اس کو لائٹلی لیا تو آپ اس بات پر کل تعجب مت کیجیے گا کہ کل آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کے بوڑھے ہو گئے تو آپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، آپ کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، کوئی بدماشی کر کے پولیس میں جاتا ہے اور آپ کی پوری پراپرٹی اس کو نکالنے میں، اس کا کیس لڑنے میں چلا جاتا ہے، یا آپ پر کوئی اور قسم کا عذاب آتا ہے، آپ کا گھر بدنامی اور بے غیرتی کا شکار ہوتا ہے، آپ کی بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس میں آپ کا اور ہمارا حصہ ہوگا کہ ہم نے اپنے گھر کو دینی گھرانہ نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی تعلیمات کو قبول کرنے اور اپنے گھر کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم۔